ناظرین، میاں طاہر حاضر ہے۔ انڈیا نے ایک دفعہ پھر 60 کی دہائی والی غلطی کی ہے، اور یہ کچھ چھوٹی غلطی نہیں ہے مودی کی۔ سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے اس نے جو تنازع پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اور جس بوم کو لات ماری ہے، یہ اس کی طرف جا کے پھٹے گا۔ اور یہ والا ایشو مجھے نہیں لگتا کہ بڑے آرام سے حل ہوگا۔ یہ کہاں تک جائے گا، یہ مجھے تو جغرافیہ تبدیل ہوتا نظر آ رہا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ میرے پاس اب ایک میپ ہے جو ممکنہ طور پہ نئی شکل اختیار کر رہا ہے، ایک نیا جغرافیہ بننے جا رہا ہے۔ تو یہ جو جغرافیہ تبدیل ہونے جا رہا ہے اور نئی شکل اختیار کرنے جا رہا ہے، اس کے پیچھے اصل میں سبسٹینس کیا ہے، خبر کیا ہے، کہ یہ ہوائی بات تو نہیں میں کر رہا، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اور سب سے پہلے کہ انڈیا سے، مودی سے، یہ جو سندھ طاس معاہدہ جس کے کہتے ہیں، انڈس واٹر ٹریٹی جو ہے، اس کو چھیڑ کے غلطی کیا ہوئی ہے؟ غلطی یہ ہوئی ہے کہ 60 کی دہائی میں چین بھارت کی طرف دیکھ رہا تھا، اور چینی ہندو بائی بائی کے نعرے لگتے تھے، چینی ہندی بائی بائی، کچھ اس طرح کے نعرے لگتے تھے، اور چین پریفر کر رہا تھا انڈیا کو پاکستان کی نسبت۔ لیکن نہرو نے ایک دو بڑی غلطیاں کی۔ ایک تو اس نے جہاں امریکہ سے ہاتھ ملایا اور ملانے کی کوشش کی، ویسے تو امریکہ نے اس کا ہاتھ نہیں پکڑا بعد میں، لیکن اس نے جا کر اس سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں مین وائل چائنا کا ساتھ دے دیا، اور نہرو نے دلائی لاما جو تبت میں ایک روحانی پیشوا ہے اور چائنا مخالف ہے، اس کو انڈیا میں پناہ دے دی۔ تو یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی نہرو کی، جس کے بعد چین نے پھر فیصلہ کیا کہ اب بھارت سے دوستی نہیں ہو سکتی، اور چین نے وہاں پہ ایک ملٹری ہائی وے جو ہے وہ تعمیر کر دی لداخ تک، اس سے تھوڑا پیچھے تک، لداخ بعد میں ملا ہے۔ تو اس وقت بھی پاکستان کو ان مسائل کا سامنا تھا کہ بھارت جب دل چاہتا تھا ہمارا پانی روکتا تھا، بہانے سے پانی روکتا تھا، جب اس کے پاس زیادہ ہوتا تھا تو زیادہ چھوڑ دیتا تھا، کوئی طریقہ کار طے نہیں تھا۔ تو اس وقت پھر پاکستان کی اس وقت جو کی حکومت جو ہے، انہوں نے ایک اچھا فیصلہ کیا، کچھ غلط بھی کیے، جو غلط کیے وہ جلدی سے وہ بھی بتا دوں گا، لیکن جو اچھا فیصلہ کیا وہ یہ کیا کہ ایک حصہ اس کا کشمیر کا، جس کو اقصائے چین کہتے ہیں، یہ لداخ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہ وہاں کا ایریا لداخ سے اوپر، یہ چائنا کو دے دیا۔ اس کے بعد چائنا نے کچھ حصہ انڈیا سے لے لیا، جسے شاکسگام ویلی کہتے ہیں۔ تو چائنا کا اس ایریا میں کنٹرول آ گیا، خاص طور پہ جو پانی آتا ہے برہما پتر، ان کا جو دریا اس طرف، جو انڈیا کی طرف پانی آتا ہے، اور وہیں سے اگر آپ اس میں دیکھیں نقشے میں، تو یہ پاکستان کی طرف یہ جو انڈس بیسن ہے، جو انڈس کا پانی آتا ہے، وہ وہیں سے آتا ہے زیادہ۔ تو اس سے انڈیا کو تھوڑا ایک تھریٹ ملا، اور انڈیا نے یہ حرکتیں بند کی۔ اور پھر اس کے بعد تو خیر پاکستان نے جو سندھ طاس معاہدہ کیا، وہ معاہدے پہ ٹھیک ہے، وہ معاہدہ کرنا پڑا۔ اس معاہدے کے نقصانات پاکستان نے زیادہ جھیلے، وہ ہماری اپنی کمزوریاں ہیں کہ ہم نے اس معاہدے کے مطابق جو ہم نے ڈیمز بنانے تھے، جن کی ہمیں اس معاہدے کے مطابق اجازت تھی، انڈیا کو نہیں ہے، وہ ہم نے نہیں بنائے۔ وہ ایوب خان کی حکومت تھی، اس کے بعد جو آنے والی حکومتیں ہیں، پھر وہ سیاست کی نظر ہو گیا، اور ہمارے پاکستان میں تو سیاست، انڈیا میں سیاست پاکستان کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے پاکستان میں سیاست پاکستان کے خلاف ہوتی ہے۔ تو وہ ہوئی، جیسے کالا باغ ڈیم والا معاملہ جو ہے، اس کو سیاست کی نظر کر دیا گیا، نہ کسی کو اس کی الف کا پتہ نہ بے کا پتہ کہ وہ ڈیم کیا تھا اور کیا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے پاکستان کو اس انڈس طاس معاہدے کا نقصان ہے، فائدہ
کم ہے، لیکن اب بھارت نے جب اس کو چھیڑا ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب پاکستان، دو چیزیں ہیں اس میں، ایک تو یہ دو طرفہ معاہدہ نہیں ہے، تو اس سے بھارت بے شک پیچھے ہٹ جائے، اس کو معطل کر دے، کچھ بھی کر دے، یہ معاہدہ ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس نے ایک رستہ دے دیا ہے۔ اب پاکستان نے اس رستے پہ کو فوری طور پہ پکڑ لیا، کیونکہ پاکستان ایک عرصے سے اس معاملے کو دیکھ رہا ہے، اور کیونکہ بھارت ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے ایک عرصے سے، کبھی وہ کہتا ہے یہ اس معاہدے سے نکل جائے گا، کبھی وہ کہتا ہے اس میں وہ تبدیلی کرے گا، اور اب وہ اس نے پیچھے ہٹ گیا، اس کو اپنی طرف سے سسپینڈ کر دیا یک طرفہ طور پہ۔ تو اب پاکستان نے سوچا کہ اگر یہ معاہدہ جو ہے یہ اس کو وہ سسپینڈ کہتا ہے کر دیا میں نے، تو کچھ معاہدے ایسے بھی ہیں جو دو طرفہ ہیں، بائی لیٹرل ہیں، تو پھر ہم اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور اگر ہم اس سے پیچھے ہٹتے ہیں تو کیا ہوگا؟ دیکھیں، دو طرفہ معاہدے میں ایک فریق نکل جائے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، اور وہ سب سے اہم معاہدہ جو ہے وہ شملہ ایگریمنٹ ہے۔ شملہ ایگریمنٹ جو ہے اس میں جو سب سے جو اہم جو شرط اور جو شق ہے اور جو معاہدے کی اہم چیز ہے وہ ہے جو اس وقت ورکنگ باؤنڈری سے لے کے سیالکوٹ جموں کے ساتھ یہ پورا لداخ تک اوپر کشمیر کا یہ جو ایل او سی ہے، یہ اس پہ ہم نے طے پایا تھا۔ یہ جنگ بندی لائن، یہ جنگ بندی لائن ہے، لائن آف کنٹرول جنگ بندی لائن ہے، کہ جنگ بند ہوگی، دونوں ملک جنگ بند کریں گے 1965 کے بعد، 1965 کی جنگ کے بعد یہ انڈیا نے پاکستان نے معاہدہ کیا تھا، اور یہ لائن ہے ہمارے درمیان، یہ دیوار بن گئی ہے، دیوار ویسے تو نہیں بنی تھی، یہ لائن ہے، اور اس کے ارد گرد ادھر پاکستانی فوجی ادھر انڈین فوجی، یہ ایک دیوار ہے، تو اس کو ہم کراس نہیں کریں گے۔ تو یہ ہے دو طرفہ معاہدہ، تو اس سے پاکستان اگر پیچھے ہٹتا ہے تو یہ معاہدہ تو نہیں رہے گا۔ پاکستان نے آج کے اجلاس میں اس پہ غور کیا ہے اور اس کو اپنے اعلامیہ کا حصہ بنایا ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کریں، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اس کو میڈیا نے اور اس طرح لوگوں نے نہیں دیکھا، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے۔ پاکستان اگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹتا ہے تو ایل او سی نہیں ہے، یعنی کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو یہ جو لائن ہے یہ موجود نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو کشمیر پاکستان کے پاس ہے اور جو انڈیا کے پاس ہے اس کی تقسیم ختم۔ اب جس میں جتنی جان ہے وہ کر لے۔ اب اس میں کیا ہوگا؟ یہ دیکھیے، میں نے نقشہ بنایا ہے، یہ دیکھیں آپ، یہ پورا کشمیر جو ہے آئی او کے پاکستان میں شامل ہو جاتا ہے، تو کیوں نہ شامل ہوگا؟ ایک موقع 1965 میں آیا تھا ہمارے پاس، اس چیز کی تاریخ گواہ ہے کہ جنرل ایوب نے بیٹرے کیا تھا اور کشمیر ہم نے حاصل نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ ہنزا میں چھٹیاں منا رہے تھے جب ذوالفقار علی بھٹو نے، اس وقت کے وزیر خارجہ نے جا کے کہا کہ مسٹر پریزیڈنٹ ہم یہ کشمیر حاصل کر سکتے ہیں، تو ان کو جب سمجھایا اور اس کو جب سمجھ آ گیا کہ واقعی ہم حاصل کر سکتے ہیں، جو پورا پلان کیا تھا، اور اس نے کہا کہ ٹھہریے میں واشنگٹن سے بات کر لوں، تو واشنگٹن سے حکم آ گیا تھا کہ نہیں، اب واشنگٹن سے حکم لینے والا کوئی نہیں ہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان اگر چاہے، اور جس طرح اس نے یہ حصہ میں نے ابھی بتایا آپ کو، اکسائی چین والا پہلے چائنا کو دیا تھا، تو اب دو طرفہ معاہدہ تو ختم، فرض کریں پاکستان کہتا جی دو طرفہ معاہدہ ختم، جس پہ کہا ہے کہ غور کریں گے، تو تیسرا فریق ان ہو جائے گا، وہ کون ہے؟ چائنا۔ اور یہ بات پہلے ہو چکی ہے، یہ بات پہلے ہو چکی ہے، پہلے انڈینز نے چائنا کو کہا کہ ہم مل کے پاکستان سے کشمیر لے لیں، پرانی بات، چائنا نے انکار کیا، چائنا نے پھر پاکستان کو آفر کی تھی ایک وقت میں، تو اب کیا چائنا سے ہماری بات ہو جائے اگر، جس کے چانسز موجود ہیں، تو پھر یہ لائن ختم، دونوں مل کے یہ کشمیر لے لیں۔ تو اکسائی چین اگر پہلے چائنا کا حصہ ہے تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے، اگر یہ والا کشمیر جو ہے
جو انڈیا کے پاس ہے یہ پاکستان کا حصہ بن جائے یا یہ ایک آزاد اسٹیٹ بن جائے, خود مختار اسٹیٹ بن جائے, اور یہ الحاق کرے یا وہ اس کا جو بھی کنفیڈریشن کے تحت رہے یا جو بھی رہے, اس کا کوئی انتظام انصرام جو ہے وہ سوچا جا سکتا ہے. تو انڈیا سے تو کیا, تو یہ اس کی پلاننگ موجود ہے. آج کی یہ پریس ریلیز اور اس کے بعد ہونے والی پریس کانفرنس میں دو چیزیں اور اہم تھیں. سوال کیا گیا کہ ایس پی ڈی اسٹریٹجک پلان ڈویژن جو ہے, یہ ہماری اسٹریٹجک پلانز ڈویژن ہمارے میزائلوں کو کنٹرول کرتی ہے. ہماری میزائلوں کی ایسٹس جو ہیں اور جو ہمارا باقی جتنا نان کنونشنل جو ویپن ہے اس کا جتنا کنٹرول اور اس کی سیکیورٹی ہے وہ یہ کرتی ہے. تو ایس پی ڈی نے پچھلی رات سے غیر معمولی موومنٹ کی ہے, یہ سوال بھی ہوا ہے. تو ایس پی ڈی کی موومنٹ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوزیشن لے رہے ہیں, اپنے پوزیشنز لے چکے ہیں, اور بھارت کی طرف سے 2 دریاؤں پہ پانی کا لیول گرایا گیا ہے. یہ خبر دے رہا ہوں آپ کو. اگریشن اس نے اپنا دکھا دیا ہے عملی طور پہ. یہاں سے وولر بیراج بہت دور نہیں ہے, اور جو اس پہ دریائے چناب پہ جو دریا بغل ہار 1 اور 2 ہے وہ بھی زیادہ دور نہیں ہے. 1 یا 2 میزائل کافی ہوں گے, اور یہ اگر ہوتا ہے. اور پھر دوسرا, خواجہ آصف نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ سری نگر میں اس وقت مسلح لوگ موجود ہیں اور جو انٹرنیشنلی لائے گئے ہیں اور جن کا کوئی کام کچھ اور ہے, ٹرینڈ لوگ ہیں, تو ان پر ہماری نظر ہے. یہ نظر جو ہے نا, یہ یہاں سے بیٹھ کے نہیں رکھی جاتی, یہ کہیں بہت قریب سے ہے نظر. تو یہ نقشہ تبدیل ہو سکتا ہے, اور یہ والا نقشہ بن سکتا ہے جو ابھی آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. تو کشمیر پورے کا پورا پاکستان میں آنے کے امکانات روشن ہیں. اب یہ اس میں رکاوٹ کیا ہوتی ہے اور کیا نہیں ہوتی ہے, اور کب ہوتا ہے اور کب نہیں ہوتا ہے, یہ بات کی بات ہے. یہ چیزیں تھوڑی کمپلیکس بھی ہوتی ہیں, بیک گراؤنڈ پہ بھی ہوتی ہیں, میڈیا پہ ڈسکس کرنے والی نہیں ہوتی, لیکن میں نے آپ کو پوری امکانات بتا دیے, اور اس چیز کی کہ یہ کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیا ہے. تو بھارت خاطر جمع رکھے, اس کو وہی جواب ملے گا جس کا وہ حقدار ہے.